صحیح مسلم کے اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضأن. فرمایا کہ تم دوندہ جانور کی قربانی کرو، دوندہ جانور کے علاوہ تم قربانی نہ کرو. ہاں اگر تم پر مشکل ہو، تنگی ہو، تو اس صورت میں تم دوندہ کے علاوہ بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن وہ صرف بیڑ یا دبے کی قربانی آپ کر سکتے ہو جو مکمل دوندہ نہ ہو. لیکن بکرا، بکری، گائیں، اونٹ، ان کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے. یہ مسنہ یہ سن سے ہے، اس کا معنی دانت، دوندہ ہونا. اب دوندہ کی تعریف کیا ہے؟ دوندہ کی صحیح تعریف وہ یہی ہے کہ وہ جانور جو اپنے اوپر کے 2 دانت جو ہے وہ گرا دے، اور اس کے 2 دانت گرنے کے بعد جو ہے سنایا اس کے 2 اوپر کے دانت طلوع ہونا شروع ہو جائے، اسے کہتے ہیں دوندہ، اسے کہتے ہیں دوندہ. یہ جو 2 دانت ہوتے ہیں نا دودھ کے، آپ دیکھیں یہ سارے دانت برابر ہوتے ہیں، آپ سمجھ جائیں یہ دودھ کے دانت ہیں. اور جو دوندہ ہو جاتا ہے اس کے یہ دانت جو 2 سنایا جو گرنے کے بعد طلوع ہوتے نکلتے ہیں نا، یہ ان دوسرے باقی ماندہ دانتوں سے یہ تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں دوندہ، اس کی قربانی ہوگی. اور بعض بپاری لوگ کچا کھیرا، پکا کھیرا آپ کو بول کر یا یہ کہتے ہیں کہ عمر اس کی پوری ہے. بعض علماء نے انہوں نے اس کے عمر کا جو ہے حساب لگایا ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر عمر پوری ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی اگرچہ دوندہ نہ ہو. لیکن یہ راجح موقف نہیں ہے. اونٹ کے لیے 5 سال کہتے ہیں 5 سال مکمل ہو جائے، 6 سال میں داخل ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اور اسی طرح گائیں ہیں 2 سال مکمل ہو گئے، 3 سال اس کا شروع ہو گیا، کہتے ہیں اس کی قربانی ہو جائے گی. کہتے ہیں اسی طرح جو بکرا بکری ہے یہ اس کا 1 سال مکمل ہو جائے، 2 سال میں لگ جائے تو کہتے ہیں اس کی عمر بھی پوری ہو گئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمر میں آپ کو دھوکے کا بھی امکان ہے، آپ کو دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو مسنہ ہے یہ سن سے ہے، اور ڈکشنری کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے مراد دانت ہے. اس سے مراد دانت ہے کہ اس کے 2 دانت جو ہے وہ سنایا آ جائے. یہ کب آتے ہیں؟ جب دودھ کے دانت اس کے گر جاتے ہیں. جو جزا ہے وہ صرف مینڈے کا ہوگا، وہ صرف جو ہے دمبے کا ہوگا، وہ بیڑ کا ہوگا. اب یہ جزا اس کے عمر میں بھی بڑا اختلاف ہے. جمہور کا اور صحیح جو موقف ہے اس حوالے سے علماء کا وہ یہی ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، کہ جو جزا ہے یہ جو ہے جو جانور ہے نا دوندہ بکرا، اس کے بالکل قریب قریب کا ہو، مطلب 1 سال کا ہو. اب وہ تو 2 سال میں 1 سال مکمل ہونے کے بعد 2 سال میں 13، 14، 15 کسی بھی مہینے کے اندر تو فرمایا کہ وہ دوندہ ہوتا ہے. فرمایا لیکن یہ اگر 1 سال کا بھی ہو جائے جزا کہتے ہیں اس کی قربانی ہو جائے گی. اور کچھ علماء نے کہا 9 مہینے. اور اسی طرح حنابلہ اور احناف علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے. وہ کیا کہتے ہیں؟ 6 مہینے کا جو دمبا بیڑ ہے اس پر بھی جزا کا لفظ بولا جائے گا، جزا کا اطلاق ہوگا. تو فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ کے علاوہ جانور کی قربانی نہ کرو. تو صحیح بات یہ ہے کہ قربانی اصل ہے دوندہ جانور کی. فرمایا الا ان يعصر علیکم، تم پر تنگی ہو پھر تم جو ہے بغیر دوندہ جانور آپ ذبح کر سکتے ہو. شرط یہ کہ وہ جزا ہو، بیڑ میں سے ہو، دمبے میں سے ہو. اب تنگی کی 2 صورتیں ہیں. ایک تنگی یہ ہے کہ مارکیٹ میں دوندہ جانور نہیں مل رہا. دوسری صورت یہ ہے کہ مارکیٹ میں مل رہا ہے لیکن دوندہ جانور مہنگے ہوتے ہیں، آپ کی استطاعت نہیں ہے دوندہ جانور خریدنے کی. یہ 2 شرائط ہیں. الا ان يعصر علیکم، کیونکہ پہلے منع ہے لا تذبحوا، پھر یہاں پر جو استثناء حاصل ہے وہ ان يعصر تنگی کی صورت میں استثناء حاصل ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے قربانی کے جانور کے شرائط ہمیں پتہ ہے.
جامع ترمذی کے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی. فرمایا نمبر 1 العراہ البین عورها، ایسا جانور جو بینگا ہو، اس کا بینگا پن واضح ہو. نمبر 2 فرمایا الارجاہ البین ارجوها، ایسا جانور جو لنگڑا ہو، اس کا لنگڑا پن واضح ہو. نمبر 3 فرمایا المرضاہ البین مرضوها، ایسا جانور جو بالکل بیمار ہو، اس کا بیمار پن بالکل واضح ہو. فرمایا چوتھا وہ جانور جو اتنا کمزور ہے کہ اس کے ہڈیوں کے اندر دفاعی قوت ہی نہ ہو، وہ بالکل لاگر، وہ ایک ڈھانچے کی صورت میں ہے، اس میں صرف ہڈیاں ہے. فرمایا ان 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی. ان 4 عیوب میں سے ایک عیب بھی جانور کے اندر آ جائے، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صحیح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذب القرن، ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، والاذن، جس کا کان کٹا ہوا ہو. اب اس کی مقدار نہیں بتائی. سعید ابن المسیب علماء تابعین میں سے، کبار علماء تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصف یا اس سے زائد ہے، نصف یا اس سے زائد ہے. اور اکثر علماء کا اس پر یہی موقف ہے کہ اکثر حصہ اگر کان کا کٹا ہو، زیادہ حصہ کٹا ہو، اور اسی طرح سینگ جو ہے وہ نصف یا اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو، تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے بالاتفاق کہ پیدائشی طور پر اس جانور کی سینگ ہے ہی نہیں. ایسا جانور خوبصورتی کے لیے اچھا لگے، اچھا نظر آئے، اس کے سینگ جڑ سے کاٹے جاتے ہیں. اب اس کے حوالے سے کچھ علماء نے تفریق کی ہے، فرق کیا ہے، اور ان کا فرق بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. وہ فرق یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سینگ جو ہے خوبصورتی کے لیے جڑ سے کاٹے گئے ہوں اور قربانی کے جانور یعنی قربان ہونے سے بہت پہلے یعنی بچپن میں یا بہت مہینے پہلے اس کے کاٹے ہوئے ہوں، اور پھر اس کے دماغ کی ہڈی متاثر نہیں ہوئی ہو اور وہ بالکل ٹھیک ہو، کہا اس کی قربانی ہو جائے گی. کہا لیکن جو بالکل بیچنے کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں خوبصورتی کے لیے جڑ سے کاٹ دیا ہو اور اس کا دماغ جو ہے وہ متاثر ہوا ہو تو کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن صحیح بات وہ یہی ہے، اصولاً بات یہی ہے. یہ تقسیم اللہ کے رسول نے کی نہیں، آپ نے مطلقاً فرما دیا. نہا رسول اللہ، صحابہ کرام فرماتے مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اعذب القرن، ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، والاذن، اس کا کان جو ہے کٹا ہوا ہو. یہ تقسیم جو ہے یہ کچھ لوگوں کی اختراع ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی تقسیم ثابت ہی نہیں ہے. تو کیا بات سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ آئی کہ آپ کوئی چکروں میں نہیں پڑنا کہ یہ خوبصورتی کے لیے کاٹ دیے گئے اور آپ خرید کے لا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے سن لیا خوبصورتی کے لیے جو جڑ سے کاٹے جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کی دماغ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے اور وہ اندر گہرا زخم ہوتا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور پھر دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سینگ ٹوٹا ہوا تھا، اس عیب کو چھپانے کے لیے دونوں کو کاٹ دیا، جڑ سے برابر کر دیا. دھوکے کا بھی امکان ہے، اور شریعت کا اصول ہے کہ جہاں دھوکے کا امکان ہو آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا ہے، اس طرف جانے کے راستے آپ نے بند کر دیا. اور اسی طریقے سے ہم نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسنہ جانور کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہوگی، سوائے دمبے کے جزا کی اور بیڑ کے جزا کی. اس کے علاوہ جو اس بڑے جانور ہیں ان کا دوندہ ہونا شرط ہے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اکثر لوگ ظاہر سی بات ہے جب وہ چیٹ جی پی ٹی سے پڑھیں گے، جب وہ جیمینی سے جو ہے وہ دیکھیں گے، جب وہ جو ہے سوشل میڈیا پر جو موٹیویشنل لوگ ہیں، ہاں جو اسلامک اسکالر کہلاتے ہیں، جب وہ ان کو سنیں گے تو وہ پریشان ہوں گے. کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھیرے جانور کی قربانی کی، بکری کی.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ان کو کریں. انہوں نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میرے پاس اس کے علاوہ نہیں ہے, یہ گھر کی پلی ہوئی ہے, کھیری ہے. فرمایا ضحی بہا انت, آپ اسے کر لیں. کہتے ہیں دیکھو بخاری میں حدیث موجود ہے, لیکن دوسرے کتب احادیث کے اندر جو حدیث کے یہ ٹکڑا جو امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہیں اور موجود ہے, وہ نہیں بتائیں گے. وَلَا تُجْزِئُ عَنْكَ بَعْدَكَ, فرمایا آپ کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بکرا, یہ بکری, کھیرا یا کھیری آپ اس کو قربان کریں. فرمایا ضحی بہا انت, آپ اسے کر لیں. وَلَا تُجْزِئُ عَنْكَ بَعْدَكَ, تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں. تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے. اور اسی طریقے سے میت کی طرف سے قربانی, اب یہ بھی بڑا مسئلہ چلا آیا. ایک تو جو نص پیش کی جاتی ہے نا جامع ترمذی کے, وہ تو ضعیف ہے دو وجوہات سے. شریک القاضی راوی ہے اس کے اندر ضعیف ہے, اور اسی طرح ابو الحسنہ راوی بھی مجہول ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی, میرے دوست نے مجھے وصیت کی کہ میں ہر سال 2 قربانیاں کروں, ایک اپنی طرف سے ایک ان کی طرف سے. وہ روایتی ضعیف ہے. اور جو صحیح روایات ہیں اس کے تناظر میں بعض علماء نے کہا ہے کہ مردے کی طرف سے بھی قربانی ہو جاتی ہے. وہ اس دلیل کی تناظر میں نہیں, وہ ابو داود اور صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس کے تناظر میں. اور وہ حدیث کون سی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. قربانی کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ اے اللہ, اللہم تقبل, اللہ اسے قبول فرما میری طرف سے اور میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں, کیونکہ مردے بھی قربانی نہیں کرتے تو مردے بھی شامل ہیں. جنہوں نے قربانی نہیں کی, الفاظ دیکھیں نا آپ, بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. اللہ کے رسول فرما رہے میری طرف سے امت کے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے قربانی نہیں کی. قربانی کرتے کون ہے, زندہ یا مردہ؟ تو اس میں مردہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس حدیث سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ مردے کی طرف سے قربانی جائز ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی, مردے بھی نہیں کرتے, گویا ان کی بھی طرف سے قربانی کی دلیل ہے. یہ کہتے ہیں یہ ان کی بات اسی طرح ہے کہ جو کہے کہ آپ قبرستان جا کر آپ سلامتی کی دعا, آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل الدیار, آپ انہیں سلام پیش کرتے, گویا کہ آپ انہیں زندہ تسلیم کر رہے ہیں, کیونکہ زندے کو سلام کیا جاتا ہے. کہتے ہیں حالانکہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے, اس کو سلامتی کی دعا دی جا رہی ہے, نہ کہ اس لیے اس کو جو ہے نا سلام کیا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے. کہتے ہیں جس طرح یہ زبردستی کا استدلال یہاں پر کھڑا کرتے ہیں وہ لوگ, کہتے ہیں یہ بھی زبردستی کا استدلال ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے احکام و مسائل, اسے آپ پڑھیں کہ مردے کی طرف سے قربانی صحیح بات یہی ہے کہ ثابت نہیں ہے. اور جو مقامات جو بتائے گئے نا, جو صحیح روایت بھی پیش کی گئی ہے اس حوالے سے, تو وہ نظر کا معاملہ تھا, وہ قربانی کا محل ہی نہیں ہے, وہ قربانی کا محل ہی نہیں ہے. وہ مردے کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے, سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے. اب صدقہ اور قربانی میں فرق ہے. قربانی آپ کرتے ہیں, آپ خود بھی کھاتے ہیں, جو عمرا ہے دوست یار ان کو بھی کھلاتے ہیں, چاہے وہ مستحق ہو یا نہ ہو ان کو بھی کھلاتے ہیں, غربا میں بھی تقسیم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ صدقہ کریں گے مردے کی طرف سے, آپ پورا کیونکہ صدقہ مساکین کا آ کے آپ ان کو دیں گے. یہ فرق ہے, یہ دونوں کے حکم میں, احکامات میں یہ فرق ہے. تو مردے کی طرف سے صحیح بات یہی ہے کہ قربانی ثابت نہیں ہے, اس کی طرف سے صدقہ ہے. وہ آپ حصہ ہو, آپ نے وقف کرنا ہے یا آپ نے پورا جانور کرنا ہے, آپ سب کہہ دو کہ آپ خود مستحقین میں اس کو تقسیم کریں, یا جن کو آپ دیتے ہیں ان کو کہہ دیں کہ بھائی یہ پورا کا پورا صدقہ ہے, اس کو مستحقین میں ہی, جو مساکین ہیں غربا ہیں ان میں ہی تقسیم کرنا ہے, کیونکہ یہ صدقہ ہے یہ. اور یہی بات زیادہ درست ہے, زیادہ بہتر ہے یہ بات. تو محترم بھائیوں, یہ قربانی کے جو ہے بنیادی مسائل, یہ بنیادی چیزیں ہیں, یہ میں نے آپ کو بتائے ہیں مختصر سے وقت کے اندر, اور اس میں کچھ چیزیں رہ گئی ہوگی. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ قربانی جو کرنا چاہے اس کے لیے, اب قربانی تو یوم النحر اور اس کے بعد ہونی ہے, لیکن قربانی کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے. فرمایا من اراد ان یضحی فلا یاخذن من شعرہ یا من اشعارہ ولا من اسفارہ شیئا.
ام سلمہ سے روایت آتی ہے، الفاظ الگ ہیں، وہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ رہے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اس کا ارادہ ہو کہ اسے قربانی کرنی ہے، فَلْيُمْسِكْ، وہاں پر الفاظ ہے فَلْيُمْسِكْ، وہ رک جائے، کن چیزوں سے رک جائے؟ من شعرہ واسفارہ، اپنے بال کاٹنے سے، اپنے ناخنوں کو تراشنے سے۔ یہ کس کے لیے؟ من ارادہ، یہ من عام ہے، گرامر جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے یہ من عام ہے، اور یہ من جو ہے نا موصولہ ہے اور نکرہ ہے، کہ جو بھی قربانی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے حکم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کے لیے یہ حکم ہے۔